سے ہم بولتے ہیں، یہ مہاراجا نے کس بیس پہ لوگوں کو دیا اور کیوں دیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، یہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا۔ ریاست جموں کشمیر میں جب اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، ریاست جموں کشمیر کے قدرتی سماوی آفاقی معاملات کا، زلزلے، قحط، بیماریاں اور آگ، آتش زنی، یہ چار چیزیں ریاست جموں کشمیر میں عموماً ہوا کرتی تھی۔ سری نگر میں تو عموماً ہوتی ہیں چونکہ وہاں لکڑی کے مکان ہوتے تھے، ایک مکان کو آگ لگ گئی تو پوری کی پوری لڑی، اس کو ہم لڑی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ مکانوں کی ایک لائن پوری اس کو لڑی کہتے ہیں۔ ایک کو آگ لگی ساری جل گئی۔ دوسری بات جو تھی کہ قحط بھی پڑتے تھے۔ قحط تو بڑے بڑے ملکوں میں پڑ جاتے ہیں، کچھ آفاقی سماوی بلائیں ہو جاتی ہیں، کچھ زلزلے آ جاتے ہیں، کچھ اور بھی عوامل تھے جس کی وجہ سے ایک اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ مالیے کے حوالے سے مالیہ ادا کرنے میں زیادہ سستی پڑتے تھے۔ یہ نہیں کہ زمینیں پیداوار نہیں دیتی تھی، بالکل ہمارے جو مسلمان تھے ان میں کچھ سماجی ایسی خرابیاں تھیں، شادیوں ہوئیں فضول خرچی کر لی، ٹھیک ہے، مکان بنائے فضول خرچی کر لی، اور اپنے مستقبل یا اپنی پلاننگ نے کی، اپنے مینز کے مطابق اپنے اخراجات نہیں کیے، تو وہ لیا کرتے تھے قرضے ورضے بھی۔ تو قرضہ تو دیکھیں بزنس کوئی ہندو ہی تو نہیں کرتے، بالکل اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ تو تجارت ہی کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہندو تجارت کرے تو وہ کھتری، مسلمان تجارت کرے تو وہ مومن، یار یہ تو بات نہیں چلتی نا۔ وہ تجارت کرتے تھے۔ اب اگر ہم یہاں لیں امریکہ میں تو یہودی ہیں، یہودی تجارت پیشہ ہیں، تجارت کرتے آ رہے ہیں۔ اب جو تجارت کرے گا، خود حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تجارت کرو چونکہ تجارت میں 4 گنا 5 گنا منافع ہے۔ سو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ریاست کے اندر جو آپ ریپیٹ کریں گے سوال کو، ڈومیسائل ہے، ہاں ڈومیسائل، ہاں ہوا یہ تھا کچھ بیماریوں، کچھ زلزلوں اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر کشمیر سے لوگ پنجاب میں منتقل ہو رہے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کشمیر کو چھوڑ کر پنجاب میں آئے۔ یہ کشمیری بازار لاہور کس سے بنایا؟ کراچی میں کشمیری بازار کہاں سے آ گیا؟ یہ جو پشاور میں یا گجرات میں آگے پیچھے کشمیری محلے کدھر سے آ گئے؟ یہ کشمیر کے لوگ مائیگریٹ کر کے پنجاب میں آئے روزگار کے لیے سمجھ لیں، اور یا کوئی بیماریوں کی وجہ سے، یا کوئی زلزلوں کی وجہ سے، یا باہمی لوگوں کی اپنی خلفشار بھی ہوتے ہیں نا، بالکل بالکل، اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ریاست جموں کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے پنجاب میں آ گئی، یعنی ہندوستان میں بھی گئی، یہ نہیں کہ یہاں ہندوستان میں بھی لوگ کشمیر کے گئے ہیں۔ تو وہ جو ٹیپو سلطان کے والد تھے یہ کشمیری تھے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ہاں جی، یہ جو بنگال میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بھی کشمیری گئے ہوئے، کشمیر سے بہت بڑی تعداد لوگ مائیگریٹ ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہری سنگھ کے زمانے میں حکومت کو فائنینشیل کرائسس پیدا ہو گئی، فائنینشیل کرائسس پیدا ہو گئی، تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ماہر معاشیات اور ماہر اجتماعیات وہ ریاست کی حکومت کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا وجوہات ہیں کہ ریاست جو ہے فائنینشیل کرائسس میں آ گئی۔ حالانکہ سب سے امیر ریاست تھی، سب سے پیداواری ریاست تھی، سب سے باوسال ریاست تھی، لیکن اس کے فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ اس فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے وجہ کیا نکلی کہ جی لوگ مائیگریٹ ہو گئے، یہاں سے چلے گئے، کھیتی باڑی جو تھی وہ کم ہو گئی ہے، مالیہ کم آ رہا ہے، ریاست کا ایکسچیکر جو ہے آمدنی کم ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے ریاست کو دوبارہ فائنینشلی مضبوط کرنا ہے، تو اس نے اس کا نام تھا ڈاکٹر لارنس نام تھا، کیا نام تھا، اس نے جو تجاویز دی اس کے نتیجے میں پنجاب سے کچھ لوگ مائیگریٹ کر کے کشمیر میں آنا چاہتے تھے۔ اب جب ہری سنگھ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں باہر سے لوگ آ جائیں گے اور ریاست کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، تو 1927 میں
1927 में उसने एक कानून बनाया जिसको स्टेट सब्जेक्ट का कानून कहा जाता है, और ये तय पाया, उसकी 3-4 शिक्के हैं उसमें। स्टेट सब्जेक्ट दर्जा अव्वल है, स्टेट सब्जेक्ट दर्जा दोम है, स्टेट सब्जेक्ट दर्जा सोम है। तो ये उस महाराजे की, उस राजे की करम नवाजी है कि उसने रियासत की स्टेट हुड को, उनकी ज़मीनों को बाहर के लोगों से महफूज करने के लिए वो कानून नाफिज किया जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं। ये 27 अक्टूबर को या 1927 को, मुझे डेट का पता नहीं, तारीख क्या है सही, लेकिन 1927 में ये कानून पास हुआ था। और इस कानून की वजह से आज तक हम लोग मुंडे ऊंचे करके, सर ऊंचा करके कहते हैं हम कश्मीरी हैं, और कश्मीर पर कश्मीरियों का हक है, और हम किसी दूसरे को कश्मीर की ज़मीन, कश्मीर का रकबा, कश्मीर की मुलाजमतें, कश्मीर के वजीफे, कश्मीर की मराहत किसी दूसरे को हम देने के लिए तैयार नहीं। ये लोगों से नफरत नहीं है, ये हमारा पैदाइशी हक है। ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, भाई वो हमारी ज़मीन है। अब जाओ ना, आप जाओ, हम अरब में जाओ, मक्के मदीने में जाओ, जाओ जाके शहरी, आप रियासती या शहरी स्टेटस हासिल करो, कोई देता है आपको? नहीं देते, बिल्कुल। तो फिर हम क्यों दें? इसलिए ये कानून, जिस सवाल आपने पूछा है कि जी ये जो स्टेट सब्जेक्ट है ये क्यों बना, इसकी क्या वजूहत थी, मैंने आपको सारे महरक़ात बताए, और फिर राजे की उस नेक नीति की बात की है कि उसने रियासत में बसने वाले मुसलमानों के मलकीती हकूक, क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान है, बिल्कुल, उसने कोई हिंदू के लिए तो नहीं किया ना, बिल्कुल सब के लिए है। बल्कि सब कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान थे ना भाई, 80-85 70% तो थे ही। तो उसने 70% मुसलमानों की हुकूक के मलकियत, हकीयत को महफूज करने के लिए हम पर एहसान किया हुआ है, बेशक। और हम उसके एहसान मंद हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। और आज भी मैं इस स्टेज से भी कहता हूँ कि किसी हिंदुस्तान वाले को, और ना ही किसी पाकिस्तान वाले को ये इस्तेकाक पहुँचता है कि वो रियासत में जाए और रियासत की ज़मीन या रियासत की जायदाद को इस तरह से समझ ले कि जैसे ये हमारी अपनी है। ये भाई, ये कम अज़ कम ना पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, ना हमारे लिए काबिल कबूल होना चाहिए। बिल्कुल 100%।